بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہم کلمہ کی تعریف اور اس کے اقسام کو بیان کریں گے۔ تعریف کو ذکر کرنے سے پہلے کچھ باتیں بطور فائدہ ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم پہلے تعریفات ذکر کرتے ہیں کسی شے کے، پھر اس کے بعد تقسیم یا علامات ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ تعریف سے شے ذہن میں واضح ہو جاتا ہے اور تقسیم یا علامات سے شے خارج میں واضح ہو جاتا ہے۔ تو تقسیم فرع ہے تعریف کی، اس لیے پہلے تعریف ذکر کیا جاتا ہے اور بعد میں تقسیم ذکر کیا جاتا ہے جہاں کسی چیز کی تعریف ممکن ہو۔ مثلا جب ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں نا، تو اس تعریف سے وہ شے ہمارے ذہن میں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اس شے کی تعریف یہ ہے۔ جب ہم اس کی تقسیم یا علامات ذکر کرتے ہیں تو وہ شے جس کی تعریف ہم پہلے ذہن میں واضح ہو چکا ہے نا، تو بعد میں جب ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں یا اس کی علامات بیان کرتے ہیں تو وہ خارج میں وہ شے واضح ہو جاتا ہے۔ مثلا کلمہ کی تقسیم ہے اسم فعل حرف، جب کسی جگہ اسم آ جائے یا فعل آ جائے، حرف آ جائے تو ہم پہچان لیتے ہیں، پھر اسم کی تعریف ہے، اس کی علامات ہے۔ تو تقسیم اور تعریف علامات سے شے خارج میں واضح ہو جاتا ہے اور تعریف سے شے ذہن میں واضح ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر تعریف سے معرفت ذہنی حاصل ہوتا ہے اور تقسیم سے معرفت خارجی۔ معرفت ذہنی مقدم ہوتا ہے معرفت خارجی پر، تو اس لیے پہلے تعریف اور بعد میں تقسیم ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعریف یہ جنس اور فصول پر مشتمل ہوتا ہے، جنس اور فصول پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یعنی جب کسی چیز کی تعریف ہم ذکر کرتے ہیں تو تعریف کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تعریف کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک جنس، سب سے پہلے جنس لائیں گے اور اس کے بعد پھر فصول، جتنی بھی فصول ہو وہ تمام کے تمام فصول لائیں گے۔ جنس یہ اس لیے لائیں گے جنس تاکہ جنس محدود اور معرف کے جوہر پر یعنی اس کی ذات پر دال ہو دلالت عامہ کے ساتھ، یعنی جو چیز بھی اس جنس میں داخل ہو وہ تمام کے تمام چیزیں شامل ہو جائے اس جنس کے ذریعے۔ پھر جب ہم فصول ذکر کرتے ہیں تو فصول دال ہوتے ہیں محدود کے جوہر یا محدود کے ذات پر دلالت خاصہ کے ساتھ۔ بالفاظ دیگر جنس شمول کے لیے لایا جاتا ہے اور فصول پھر اخراج کے لیے، یعنی فصول سے ہم جو چیزیں جنس کے ذریعے داخل ہوئے ہیں اور فصول کے ذریعے پھر ہم اس کو نکال لیں گے۔ تو تعریف میں یہ دو چیزیں ضروری ہے، جنس اور فصول۔ تیسری بات یہ ہے کہ تعریف ایک تعریف حقیقی ہے اور دوسرا تعریف اسمی ہے، جیسا کہ تفسیر تلوی میں موجود ہے۔ تعریف حقیقی ماہیت حقیقی کی جو تعریفات ہوتے ہیں اس کو تعریف حقیقی کہتے ہیں، جیسے مثلا حیوان کی تعریف، انسان کی تعریف، ماہیت حقیقی کی تعریف کو تعریف حقیقی کہتے ہیں، اور ماہیت اعتباریہ کی تعریف کو تعریف اسمی کہتے ہیں۔ یعنی واضح وہ کچھ چیزیں جمع کرے پھر کسی چیز کی تعریف بنائے ان سے، تو یہ ہوتا ہے ماہیت اعتباری تعریف اسمی۔ تو یہ جتنی چیزیں تعریفات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، کلمہ کی تعریف، جنس کے،
فصل کی وغیرہ وغیرہ، اصل ما یبتنی علیہ غیر کلمہ لفظ وضع لمعنی مفردن، اور جنس مقول کثیر، یہ سب کے سب تعریفات اعتباریہ ہے، تعریفات اسمی ہے۔ تو ان دونوں تعریفات کے لیے، دونوں تعریفوں کے لیے، چاہے تعریف حقیقی ہو یا چاہے تعریف اسمی ہو، ان دونوں کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ان کے لیے پہلا شرط یہ ہے کہ وہ اس میں طرد ہونا چاہیے۔ طرد عبارت ہے معنیت سے، یعنی جس کو ہم معنی کہتے ہیں کہ تعریف جامع اور معنی ہو، تو طرد عبارت ہے معنی سے، یعنی کلما صدق علیہ الحد صدق علیہ المحدود، جس پر حد صادق آ جائے اس پر محدود صادق آ جائے، اس پر محدود بھی صادق آ جائے، اس کو کہتے ہیں طرد۔ دوسرا ہے عکس، یعنی جس کو ہم جامع سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عکس، یعنی کلما صدق علیہ المحدود صدق علیہ الحد، جس پر محدود صادق آ جائے اس پر حد بھی صادق آ جائے، اس کو کہتے ہیں جامعیت۔ تو تعریف جامع اور معنی ہونا چاہیے۔ معنی اس لیے، یعنی طرد اس لیے ضروری ہے کہ غیر کے جو افراد ہیں وہ تعریف میں شامل نہ ہو جائے، اور جامعیت اس لیے ضروری ہے یا عکس اس لیے ضروری ہے تاکہ اس شے کے جو افراد ہیں، جس چیز کی تعریف کی جاتی ہو، اس کے افراد خارج نہ ہو جائے، سب کے سب افراد کو شامل ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں جامعیت اور معنیت، یا طرد اور عکس۔ تو یہ تعریف کے لیے ضروری ہے، خواہ تعریف۔ اسی طرح علامہ ابن حاجب نے وغیرہ اور الفیہ ابن مالک، الفیہ میں ابن مالک وضع کا خیر لگایا ہے، تو آپ نے تعریف میں وضع کا شرط کیوں نہیں لگایا؟ جواب یہ ہے کہ انہوں نے وضع کا شرط اس لیے لگایا ہے کہ وہ تعریف میں جنس لفظ ذکر کیا کرتے ہیں، لفظ ذکر کرتے ہیں، جنس کے لیے لفظ ذکر کرتے ہیں، اور چونکہ لفظ جو ہے وہ موضوع اور محمل دونوں کو تقسیم ہے، لفظ موضوع اور محمل دونوں کو تقسیم ہے، تو وہ محمل کو نکالنے کے لیے وضع کا خیر ذکر کرتا ہے۔ اور یہاں چونکہ علامہ صاحب نے لفظ کے بجائے جنس جو ہے وہ قول لیا ہے، قول لیا ہے، اور قول خاص ہے موضوع کے ساتھ، تو اس لیے وضع کے قید کی ضرورت باقی نہ رہی۔ تو علامہ صاحب جنس قول لیا ہے اور باقی علماء نے لفظ لیا ہے، اور لفظ جو ہے وہ موضوع اور محمل دونوں کو شامل ہے، موضوع اور محمل دونوں کو شامل ہے، تو محمل کو نکالنے کے لیے کیا ذکر کرتے ہیں؟ وضع کی قید۔ یہ تو ہوا علامہ ابن ہشام انصاری کا۔ علامہ ابن حاجب نے کلمہ کی تعریف یوں ذکر کیا ہے، لفظ وضع لمعنی مفرد، یا مفردن یا مفردن، آگے انشاءاللہ آئے گا۔ تو اس تعریف میں لفظ یہ جنس ہے، اس سے احتراز آ گیا دوال اربع سے، یعنی خطوط، اشارات، نصب اور عقود سے، اسی طرح حرکات اعرابیہ اور علامات معنویہ سے۔ مثلا زید جب آپ لکھو گے نا، تو ان میں حروف مکتوبہ یعنی زا یا دال وغیرہ، اگرچہ یہ کلمہ میں مشارک ہے سب، اس اعتبار سے کہ یہ معنی مفرد کے لیے موضوع ہے، لیکن اس کو کلمہ نہیں کہتی ہے کیونکہ یہ ملفوظ نہیں ہے۔ اگر آپ اعتراض کریں نا کہ جنس حد میں شمول کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، نہ کہ اخراج کے لیے، اور آپ نے یہاں اخراج کے لیے ذکر کیا، جن سے آپ نے احتراز کیا دوال اربع وغیرہ سے، تو اس کی جواب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ بات صحیح ہے اس وقت جب جنس اور فصل کے درمیان عموم و خصوص مطلق ہو۔ اگر ان کے درمیان عموم خصوص من وجہن ہو تو اس سے احتراز بھی جائز ہے، جیسا کہ
رضی نے اور اسی طرح غایت التحقیق والا نے ذکر کیا ہے. یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ جنس ہے، یعنی یہ احتراز اس وجہ سے نہیں کہ یہ جنس ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے کہ یہ من وجہن فصل ہے. تو من وجہن فصل ہونے کی وجہ سے اس سے احتراز کے لیے ذکر کرنا بھی جائز ہے. اور یہاں اس تعریف میں بھی اسی طرح ہے، کیونکہ لفظ بنسبت موضوع بنسبت وضع کے عام ہے. کیونکہ لفظ کبھی موضوع ہوتا ہے جیسے مستعملات، اور کبھی موضوع نہیں ہوتا جیسے محملات. تو وضع کے قید سے محمل نکل گیا، تو اس اعتبار سے لفظ عام ہو گیا اور وضع خاص. اس اعتبار سے لفظ عام ہو گیا اور وضع خاص ہو گیا. اور موضوع یعنی وضع بنسبت لفظ کے بھی عام ہے، کیونکہ موضوع کبھی لفظ ہوگا جیسے زید، اور کبھی لفظ نہیں ہوگا جیسے دوال اربعہ. تو یہاں وضع عام ہے، یعنی لفظ اور دوال اربعہ دونوں کو شامل ہے. تو لفظ کے قید سے دوال اربعہ نکل گیا، تو اس اعتبار سے وضع عام ہو گیا اور موضوع جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ خاص ہو گیا. تو ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن ہے، تو اس سے اعتراض بھی جائز ہے. لیکن یہ جواب ضعیف ہے، اس لیے کہ جزء اول پر فصل کا اطلاق نہیں ہے. مناطق کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، جزء اول پر فصل کا اطلاق صحیح نہیں ہے، بلکہ جزء اول جنس ہی ہونا چاہیے. علامہ جامی نے اصل اعتراض سے یہ جواب کیا ہے کہ دوال اربعہ کے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ نکالنا تب ہوتا ہے جب وہ پہلے سے داخل ہو. نکالنے کی ضرورت تب ہے جب وہ پہلے سے داخل ہو، لیکن یہاں دوال اربعہ تو داخل نہیں ہے لفظ میں، تو اس کے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معنی اس لیے یعنی طرد اس لیے ضروری ہے کہ غیر کے جو افراد ہے وہ تعریف میں شامل نہ ہو جائے، اور جامعیت اس لیے ضروری ہے یا عکس اس لیے ضروری ہے تاکہ اس شے کے جو افراد ہے، جس چیز کی تعریف کی جاتی ہو، اس کے افراد خارج نہ ہو جائے، سب کے سب افراد کو شامل ہو جائے. تو اس کو کہتے ہیں جامعیت اور معنیت، یا طرد اور عکس. تو یہ تعریف کے لیے ضروری ہے، خواہ تعریف حقیقی ہو یا تعریف اسمی. اس کے بعد ہم آتے ہیں کلمہ کے تعریف کو. لغت میں کلمے کا اطلاق جمل مفیدہ پر ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یعنی جس سے لا الہ الا اللہ مراد ہے. اس کو لغت میں جمل مفیدہ پر دال ہوتا ہے. کلمہ لغت میں یا کلمہ کا اطلاق لغت میں جمل مفیدہ پر ہوتا ہے. اور اصطلاح میں نحات کے نزدیک بہت سے تعریفات ہے. علامہ ابن ہشام الانصاری نے اپنے کتاب قطر الندى و بل الصدى میں کلمہ کی تعریف یہ ذکر کی ہے کہ قول مفرد. قول سے مراد اللفظ الدال علی معنی، یعنی ایسا لفظ جو کسی معنی پر دال ہو، جیسے رجل، فرس وغیرہ. اور لفظ سے مراد الصوت المشتمل على بعض الحروف، ایسا صوت جو بعض حروف پر مشتمل ہو، پھر چاہے وہ کسی معنی پر دال ہو جیسے زید، یا دال نہ ہو جیسے دیز، یہ مقلوب ہے
زید کا، تو یہ علامہ ابن ہشام الانصاری نے اپنی کتاب میں کلمہ کی تعریف وہ قول مفرد سے ذکر کیا ہے. تو قول سے مراد اللفظ الدال على معنى، اور لفظ مراد الصوت المشتمل على بعض الحروف. تو اس تعریف سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ اور قول کے درمیان جو ہے، لفظ اور قول کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے، یعنی لفظ اعم مطلق ہے اور قول اخص مطلق ہے. ایسا کیونکہ عموم خصوص مطلق کا رجع موجبہ کلیہ اور ایک سالبہ جزیہ کی طرف ہوتا ہے. تو اس طرح بنتا ہے کہ ہر قول جو ہے وہ لفظ ہے، ہر قول لفظ ہے، کیونکہ قول کے تعریف میں لفظ ماخوذ ہے. قول اللفظ الدال علی معنی، قول کے تعریف میں لفظ ماخوذ ہے. تو ہر قول جو ہے وہ لفظ ہوتا ہے اور بعض الفاظ قول نہیں ہوتے، جیسے دیز، یہ لفظ ہے لیکن قول نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا لفظ نہیں ہے جو کسی معنی پر دال ہو. تو دیز جو ہے وہ لفظ ہے لیکن قول نہیں ہے. تو قول اور لفظ کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے. مفرد سے مراد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، یعنی کہ جزء لفظ جزء معنی پر دال نہ ہو. جیسے زید، جزء لفظ جزء معنی پر دال نہ ہو، جیسے زید. اب زا یا دال جو اجزاء ہے لفظ کے، یہ کسی معنی پر دال نہیں ہے، تو یہ مفرد ہے. اب اس پر اعتراض آتا ہے کہ باقی مصنفین نے تو کلمہ کی تعریف میں وضع کا شرط لگایا ہے، اور آپ نے کیوں نہیں لگایا؟ باقی جو مصنفین ہیں جیسے مفصل اگر آپ دیکھو گے، یا اسی طرح علامہ ابن حاجب نے وغیرہ، اور الفیہ ابن مالک، الفیہ میں ابن مالک وضع کا خیر لگایا ہے، تو آپ نے تعریف میں وضع کا شرط کیوں نہیں لگایا؟ جواب یہ ہے کہ انہوں نے وضع کا شرط اس لیے لگایا ہے کہ وہ تعریف میں جنس لفظ ذکر کیا کرتے ہیں، لفظ ذکر کرتے ہیں، جنس کے لیے لفظ ذکر کرتے ہیں. اور چونکہ لفظ جو ہے وہ موضوع اور محمل دونوں کو تقسیم ہے، لفظ موضوع اور محمل دونوں کو تقسیم ہے، تو وہ محمل کو نکالنے کے لیے وضع کا خیر ذکر کرتا ہے. اور یہاں چونکہ علامہ صاحب نے لفظ کے بجائے جنس جو ہے وہ قول لیا ہے، قول لیا ہے، اور قول خاص ہے موضوع کے ساتھ، تو اس لیے وضع کے قید کی ضرورت باقی نہ رہی. تو علامہ صاحب جنس قول لیا ہے اور باقی علماء نے لفظ لیا ہے، اور لفظ جو ہے وہ موضوع اور محمل دونوں کو شامل ہے، موضوع اور محمل